حضور پچھلے سلسلے میں عربی زبان میں مہارت کے حوالے سے سوال ہوا تھا، اس میں بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک یہ ہے کہ عربی لغت کا جو استعمال ہے ہم اردو سے عربی کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عربی سے عربی ہی کی جائے، تو اس میں بے شمار لغات ہیں، لسان العرب ایک بڑی مشہور لغت ہے، بڑی ہے، تو کیا اس طرح کی لغات استعمال کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مشورہ جو ہے نا وہ وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی سے کہا نا کہ وہ کیا نام ہے گرم چیزیں کھایا کرو تو وہ پورا مہینہ مچھلی کھاتا رہا۔ تو یہ مراد نہیں ہوتا گرم چیزیں کھانے سے کہ پورا مہینہ صرف ایک ہی چیز کھاتے رہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی سے عربی لغت اس کا استعمال کرے، اس سے مراد ہیں جو مختصرات اور متوسطات ہیں۔ مختصرات سے مراد یہ ہے، بلکہ متوسطات ہی اس میں آ جاتی ہیں، جیسے منجد کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی سے عربی والی آپ استعمال کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لسان العرب یا تاج العروس یہ 30 جلدوں میں 30 جلدوں میں، اور اس میں اس قدر زیادہ تفصیل ہے، اس قدر زیادہ تفصیل ہے کہ وہ طلباء کے لیے ہرگز ضروری نہیں۔ طلباء کو تو اپنا ایک مشکل لفظ ان کا جو ہے نا وہ آ گیا سامنے، سمجھ نہیں آ رہا تو وہ لغت سے دیکھ لیتے ہیں، ان کا اتنا کام ہے۔ اب وہ یہ کہ اب جلالین کا ایک لفظ ہے، وہ ایک لفظ دیکھنے کے لیے 4 گھنٹے لسان العرب لے کے بیٹھے رہے، پہلے تو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی ترتیب ہے کیا، کیونکہ ان کی ترتیبیں بھی تھوڑی سی بالکل مختلف قسم کی ہیں۔ تو یہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو پورے درس نظامی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ درس نظامی کا جو زمانہ ہے یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا زمانہ نہیں ہوتا۔ جو بڑی بڑی کتابیں درس نظامی کے زمانے میں پڑھے گا نا 99% وہ فیل ہوگا، یعنی وہ ناکام ہو جائے گا۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے جو دورہ حدیث جب شروع کرتے نا تو اب بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ دورے کے اندر ہم نے سب کچھ پڑھ لینا۔ بخاری کے ساتھ کیا پڑھنا جی؟ فتح الباری، عمدۃ القاری۔ اب فتح الباری، عمدۃ القاری اگر بخاری کے ساتھ پڑھیں گے تو بخاری تو ایک دن کے اندر آپ 5 صفحے پڑھ رہے ہیں، اور عمدۃ القاری کے وہ جناب 200 صفحے بن جائیں گے، تو وہ اس کے 200 صفحے آپ ایک دن میں کیسے پڑھ سکتے؟ 200 نہیں، 50 ہی صفحے صحیح، 50 صفحے آپ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمدۃ القاری فتح الباری کے شوقین جو ہیں وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے نا اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، کتاب تو خرید لیتے ہیں لیکن 5ویں دن کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اسی طرح ہدایہ پڑھنے والا کوئی طالب علم بالالتزام فتح القدیر نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اسی طرح ایون کہ یہ جو قدوری ہے، قدوری پڑھنے کے لیے جوہرہ بالاستیاب نہیں پڑھی جا سکتی، وہ بھی بڑی کتاب۔ اسی طرح دوسری کتابیں، تو یہ ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں تو ایسا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب پڑھی اور اس کے ساتھ فلاں کتاب پڑھتے تھے، جیسے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھتے تھے، ساتھ میں عمدۃ القاری پڑھتے تھے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ منیت المصلی ایک کتاب ہمارے درس نظامی میں ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ منیت المصلی جو ہے یہ نور الایضاح سے بھی پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب منیت المصلی پڑھتے تھے تو ساتھ میں فتاوی شامی پڑھتے تھے۔ تو اب بعض بزرگوں کے حوالے سے اس طرح کے یعنی آپ کو واقعات ملیں گے، لیکن وہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں، یعنی بڑے نادر اور نایاب قسم کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے شرح عقائد پڑھی تو شرح عقائد کے ساتھ آپ نے 24 شروحات کا مطالعہ کیا، اور وہ 24 شروحات پتہ کون سی ہیں؟ جو آج کل ملتی بھی نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں آج کے زمانے کے اندر بھی جو شروحات میسر ہیں وہ 5-6 ہیں، باقی تو اردو کی شروحات ہے نا، ان کو تو شروحات کم شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جو عربی کی شروحات ہے جیسے رمضان آفندی ہو گئی یا نبراس ہو گئی یا اور دوسری ہو گئی، تو یہ جو شروحات ہے یہ 4-5 دستیاب ہیں، بہت زیادہ تو 10 مل جائیں گی آپ کو آج کے زمانے میں۔ اعلیٰ حضرت جب اپنے زمانے میں پڑھتے تھے اور مخطوطوں سے پڑھتے تھے تو 24 شروحات کے ساتھ شرح عقائد آپ نے پڑھی۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ شرح عقائد پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پہلے 24 شروحات جمع کریں یا 21 شروحات جمع کریں، اس کے بعد آپ مطالعہ شروع کریں، کیونکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ایک چیز کے اوپر زیادہ توجہ دے دیں گے تو آپ کی دوسری چیز متاثر ہو جائے گی، یا پھر آپ حد سے زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی۔ تو لہذا طریقہ یہ ہے کہ درس نظامی کے زمانے میں کہیں بھی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ بالاستیاب یا مستقل بنیادوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار اس طور پر کہ ایک آدمی کا ذوق باقی رہے اور بڑی کتابوں سے اسے آشنائی بھی ہوتی رہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہدایہ کے ساتھ کبھی فتح القدیر بھی اٹھا لی،
کہ آپ نے 15 دن میں 20 دن میں ایک مرتبہ فتح القدیر کو بھی وہ پورا مقام جو ہے وہ اچھی طرح پڑھ لیا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ فتح القدیر کا انداز کیا ہے. اسی طرح بخاری پڑھنے والوں نے کبھی کبھار عمدۃ القاری بھی پڑھ لی تو پتا چل گیا کہ جو بڑے بڑے آئمہ اور شارحین حدیث ہیں انہوں نے شرح کس انداز میں کی ہے. تو یہ کبھی کبھار تو درست ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ کی بنیادوں پر کوئی اس طرح پڑھے. اب یہی معاملہ اس کا ہے جس کے بارے میں سوال ہوا لغت کے اعتبار سے. لغت میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کسی ایک لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے تاج العروس یا لسان العرب اٹھا لیں. اب آپ اس کو پورا پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے کتاب کا انداز کیا ہے، یہ کتاب والے کس کس انداز میں کلام کرتے ہیں، ان کے اسلوب کے اندر کیا چیزیں ہیں، یہ کسی لفظ کے معنی کی وضاحت کے لیے کس طرح اشعار لے کر آتے ہیں زمانہ جاہلیت کے، یعنی یہ چیزیں. لیکن یہ کہیں کہ جناب آپ بیٹھے ہوئے لے کے قدوری اور ساتھ میں رکھی ہے لسان العرب، تو قدوری شریف جو ہے اس کو تو ملے گے 15 منٹ، لسان العرب آپ کے کھا جائے گی 4 گھنٹے. تو لہذا یہ لسان العرب تاج العروس جو ہے یہ کبھی کبھار کسی خاص مسئلے کے اندر دیکھنے کے لیے تو کفایت کرے گی، لیکن طلبہ کے لیے ہرگز یہ مفید نہیں ہے. ان کے لیے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جائیں عربی سے عربی لغت کے اعتبار سے یہ انہی کو استعمال کریں. تو یہ لغت کے علاوہ اگر فقہ وغیرہ جیسے قدوری پڑھنی ہے تو پھر کیا پڑھا جائے عمومی طور پر؟ حاشیہ پڑھا جائے اس کا یا عبارت ہی پڑھی جائے؟ دیکھیے قدوری کے لیے تو لباب موجود ہے، حاشیہ بھی ہے، لباب بھی ہے. اصل یہ ہے کہ درس نظامی کی کتابوں پر جو حواشی ہیں وہ عام طور پر بڑے اچھے حواشی اور وہ کفایت کرتے ہیں. جیسے جلالین کے اوپر جو موجودہ حاشیہ ہے ابھی تو پتہ نہیں کون سا ہے، یعنی جب ایک پہلا جو چھپتا آ رہا ہے وہ بڑا اچھا حاشیہ تھا، کفایت کرتا تھا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جلالین کے ساتھ آپ ساوی اور جناب تفسیر جمل لے کے بیٹھ جائیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اگرچہ وہ بھی بڑی کتابیں نہیں ہیں، یعنی ساوی بھی کو بہت بڑی نہیں ہے، وہ بھی چل جاتی ہے، اگر جلالین والا ساوی ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن اس سے بہرحال زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کے حاشیے پر اکتفا کیا جائے. اسی طرح دیگر کتابوں پہ تو اب تو حواشی دستیاب ہیں، حواشی عام طور پر اچھا خلاصہ ہوتے ہیں اور بس وہی کفایت کرتے ہیں. بڑی بڑی شروحات جو ہے وہ کبھی بھی آدمی ان کو پھر پورا نہیں کر پائے گا، کرے گا بھی تو پھر یہ ہوگا کہ 6 کتابیں پڑھ رہا ہے ایک دن کے اندر، ان میں ایک کتاب کی تو کوئی درمیانی بڑی شرح جو استعمال کر سکتا ہے، ہر کتاب کی شرح استعمال کرے یہ انسانی طاقت کے اعتبار سے ممکن نہیں. یعنی جیسے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 6 کتابیں پڑھتے جن میں ایک قدوری ہے، قدوری کے لیے آپ نے جوہرہ اٹھا لی. اب بقیہ کتابوں میں آپ حاشیہ بھی نہیں پڑھ رہے اور قدوری میں آپ جوہرہ بالاستی آپ پڑھتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ قدوری کے ساتھ آپ کی جوہرہ چل رہی ہو، دوسری کتاب کے ساتھ آپ کی اس کی شرح چل رہی ہو، تیسری کتاب آپ اس کی شرح چل رہی ہو، تو پھر ہمارے جو مطالعے کی سپیڈ ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے اور ہمارا حافظہ بھی اتنا نہیں جو اس کو محفوظ کر سکے، اور ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک محدود وقت کے اندر 5 سے 6 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 سے 6 گھنٹے جو ہمارے پاس پڑھنے کے ملتے اس کے اندر ہم اتنی ساری کتابیں پڑھ سکیں. تو پھر نتیجہ یہ ہوگا یا تو یہ ہو کہ فقہی ذوق چونکہ زیادہ لہذا اس کے اوپر زیادہ توجہ دی ہوئی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ساری کتابیں برابر درجے کی پڑھی جائے. درس نظامی کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض علوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ مفید نہیں ہیں اور جب فارغ ہوتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ مفید یہی. تو اس لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ تو کما حقوق پڑھیں. اب اپنے ذوق کی چیز کو تھوڑا سا مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ایک اپنے ذوق کی چیز کے لیے دوسرے کو فراموش کر دیں. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کو اصول فقہ اور فقہ پسند ہے تو آپ تفسیر کو چھوڑ دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر کو بھی کما حقوق پڑھیں لیکن فقہ آپ زیادہ پڑھ لیں، یا تفسیر کا آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ فقہ کو بالکل چھوڑ دیں، فقہ کو کما حقوق پڑھیں لیکن تفسیر کو آپ زیادہ وقت دے دیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی ضروری بیلنس وہ برابر رکھتے ہوئے اب کسی کو آپ زیادہ وقت دے دیں. لیکن یہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب کے اوپر اتنی توجہ دے دی جائے کہ دوسری کتابوں کا حرج واقع ہو.